اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، آج سے ہم میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے، جو کہ حرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا بااعتماد آن لائن حوزوی ادارہ ہے، اس پلیٹ فارم سے ہم مستند عقائد کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور ان عقائد کو بیان کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ روٹین سے مختلف ہوگا۔ عام طور پہ جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے وہ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے اور مختلف دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس ٹاپک کو فقط اصول کافی سے بیان کریں گے، یعنی روایات اہل بیت کی روشنی میں شیعہ کے مستند عقائد جو اصول کافی کے اندر موجود ہیں، کتاب توحید سے اس کا آغاز کریں گے اور روایات کی روشنی میں عقائد کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور روایات کا تجزیہ و تحلیل بیان کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک مقدمہ بیان کرنا انتہائی مناسب سمجھوں گا، جس سے ہمارا موضوع انتہائی واضح، روشن اور آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا مومنین کے لیے۔ کسی بھی عقیدے کے اوپر استدلال کرنے کے لیے 4 طریقوں کو اپنایا جاتا ہے، 4 طریقوں سے اس عقیدے کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے۔ یا تو فلسفی دلیل دی جاتی ہے، یا علم کلام کی دلیل دی جاتی ہے، یعنی دلیل کلامی ہوتی ہے، یا استقرائی دلیل ہوتی ہے، یعنی تجربات اور مشاہدات سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو بطور دلیل یا استدلال کے پیش کیا جاتا ہے، یا پھر روائی دلیل دی جاتی ہے، یعنی احادیث سے سہارا لے کے اس عقیدے کے اوپر بطور استدلال کے دلیل کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان 4 طریقوں میں سے ہم مومنین کرام کی خدمت میں چوتھے طریقے کو فقط اپنائیں گے، یعنی کسی بھی عقیدے کے اوپر دلیل کے طور پہ اصول کافی کی جو کتاب ہے، کتاب التوحید، اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کتاب التوحید کا پہلا باب اور پہلا عنوان جس کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ باب حدوث العالم و اثبات المحدث۔ اس عنوان کی وضاحت سے پہلے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ چیز جو کسی زمانے میں پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے اس کو حادث بولتے ہیں علم کلام میں، اور عقائد میں اس کو حادث بولتے ہیں، یعنی وہ پہلے نہیں تھی وہ چیز اور بعد میں معرض وجود میں آئی ہے، اس کو حادث بولتے ہیں۔ اور جو چیز ہمیشہ سے چلی آ رہی ہو اور ہمیشہ رہنے والی ہو اس کو قدیم کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس باب کا جو پہلا عنوان ہے وہ ہے باب حدوث العالم، عالم یعنی کائنات کے حادث ہونے کے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ یہ کائنات پہلے نہیں تھی اور اس کو کسی نے بنایا ہے اور تب یہ معرض وجود میں آئی ہے۔ وَإِثْبَاتِ الْمُحْدِث، محدث اس کو کہتے ہیں کہ جو اس چیز کو بنانے والا ہے۔ اب یہ کائنات جب معرض وجود میں آ گئی، ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھی اور پھر یہ معرض وجود میں آئی ہے، تو کیا یہ خود بخود ہی معرض وجود میں آ گئی ہے یا کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس کو وجود کا لباس دیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اثبات المحدث، یعنی جو حادث کو وجود بخشنے والا ہے، جو حادث کو وجود عطا کرنے والی ذات ہے، اس کو ثابت کرنا ہے کہ کیا اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز بلا تمہید آج ہم پہلی اصول کافی کی روایت سے کر رہے ہیں،
اور انشاءاللہ آج اس روایت کے متن اور ترجمے کو آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور پھر آئندہ سے اس کے اوپر جو تجزیہ اور تحلیل ہوگی اسے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے۔ روایت کی سند کو وقت نہیں ہے کہ میں ساری کی ساری سند کو بیان کروں، اس کو سکپ کرتے ہوئے یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ عن علی ابن منصور، علی ابن منصور کہتے ہیں کہ قال علی ہشام ابن الحکم، کہ مجھے ہشام ابن حکم نے یہ کہا کہ کان بمصر زندیق تبلغہ عن ابی عبداللہ اشیاء، کہ مصر میں ایک زندیق تھا، زندیق یعنی دہریہ تھا، جو زمانے کو قدیم مانتے ہیں، جو قدم زمانے کے قائل ہیں کہ زمانہ ہمیشہ سے ہے۔ مصر میں ایک زندیق تھا جسے امام جعفر صادق سے کچھ باتیں یعنی ان کے کچھ عقائد پہنچتے تھے، اسے پتہ چلتا رہتا تھا کہ امام صادق اور ان کے ماننے والے جو شیعہ ہیں ان کے عقائد کیا ہیں۔ فخرج الی المدینہ لیناظرہ، وہ مصر سے مدینہ آیا تاکہ امام علیہ السلام سے مناظرہ کر سکے۔ فلم یصادفہ بہا، لیکن مدینہ میں اسے امام نہیں ملے، امام علیہ السلام مدینہ سے باہر تھے۔ پس وہ مکہ آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ فخرج الی مکہ ونحن مع ابی عبداللہ علیہ السلام، ہشام کہتے ہیں کہ وہ مدینہ سے مکہ پہنچا اور ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ کہاں تھے؟ فصادفنا ونحن مع ابی عبداللہ فی الطواف، ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ طواف کر رہے تھے کہ وہ طواف کے دوران خانہ کعبہ میں امام علیہ السلام سے آ ملا۔ وکان اسمہ عبداللہ وکنیتہ ابو عبداللہ، اس کا نام عبد الملک تھا۔ وکان اسمہ عبد الملک، اس کا نام عبد الملک تھا اور اس کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ فضرب کتفہ کتف ابی عبداللہ، اس نے اپنے کندھے کو طواف کے دوران امام علیہ السلام کے کندھے کے ساتھ ٹکرایا، اپنے کندھے کو امام علیہ السلام کے کندھے کے بالکل مقابل لا کے کھڑا کر دیا۔ فقال لہ ابو عبداللہ علیہ السلام ما اسمک، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ فقال اسمی عبد الملک، کہ میرا نام عبد الملک ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فما کنیتک، تیری کنیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کنیتی ابو عبداللہ، میری کنیت ابو عبداللہ ہے، نام عبد الملک ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، یہ دو نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، اس کی کنیت اور اس کا نام، عبد الملک نام ہے اور ابو عبداللہ کنیت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن هذا الملک الذی انت عبدہ، جب آپ عبد الملک ہیں یعنی ملک یعنی کسی بادشاہ کے آپ عبد ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو کس بادشاہ کا بندہ ہے؟ من هذا الملک الذی انت عبدہ، وہ بادشاہ کون ہے کہ جس کا تو عبد ہے اور غلام ہے؟ امن ملوک الارض ام من ملوک السماء، کیا وہ زمینوں کا بادشاہ ہے یا آسمانوں کا بادشاہ ہے کہ جس کا تو عبد ہے؟ اخبرنی عن ابنک، اپنے بیٹے کے متعلق بتاؤ کہ جو عبداللہ ہے، عبد الہ السماء ام عبد الہ الارض۔ اگر آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا ایک بیٹا ہے اور مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتا، کیا وہ آسمان کے معبود کا بندہ ہے یا زمین کے معبود کا بندہ ہے؟ کل ما شئت تخصم، جو بھی تم جواب دو گے تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ قال ہشام ابن حکم فقلت، ہشام ابن حکم نے کہا، میں نے اسے کہا، زندیق کو میں نے کہا کہ اما ترد علیہ، امام علیہ السلام کی بات کا تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو اس نے اس کی بات کو برا منایا، ہشام کی بات کو برا منایا۔ فقال ابو عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زندیق کو کہا، اذا فرغت من الطواف فأتنا، اے زندیق، اے عبد الملک، جب میں طواف سے فارغ ہو جاؤں تو تب تم میرے پاس آنا، پھر ہم اس موضوع کے اوپر
ڈسکس کریں گے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے، فلما فرغ ابو عبداللہ اتاہ الزندیق، جب امام جعفر صادق علیہ السلام طواف سے فارغ ہو گئے تو زندیق امام کی خدمت میں آیا۔ فقعد بین یدی عبداللہ، فقعد بین یدی ابی عبداللہ، اور امام علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ ونحن مجتمعون عنده، ہشام کہتے ہیں کہ ہم بھی امام علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ فقال ابو عبداللہ للزندیق، امام علیہ السلام نے زندیق کو کہا، اتعلم ان للارض تحتا وفوقا، اے زندیق کیا تو جانتا ہے کہ زمین کا ایک نچلا حصہ بھی ہے اور ایک بالائی حصہ بھی ہے، یعنی اس زمین سے نیچے بھی کچھ ہے اور اس زمین آسمان سے اوپر بھی، یعنی زمین کے اوپر بھی کچھ ہے، کیا تو یہ جانتا ہے کہ زمین کے نیچے اور اوپر کچھ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں مولا میں جانتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا فدخلت تحتها، کیا تو زمین کے نیچے گیا ہے؟ یہ جو تو جانتا ہے کہ زمین کے نیچے کچھ ہے، یعنی زمین کا نچلا حصہ ہے، تو کیا تو زمین کے نیچے گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لا میں نہیں گیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فما یدریک ما تحتہ، پھر تجھے کیا پتا کہ نیچے کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے پھر اس نے کہا لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، الا انی اظن ان لیس تحتہ شیء، لیکن مجھے یہ گمان ہے کہ نیچے کچھ نہیں ہے، مجھے یقین تو نہیں ہے کہ نیچے کچھ ہے یا نہیں، لیکن مجھے گمان ہے کہ نیچے کچھ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فالظن عجز لمن لا تستيقن، گمان تو عاجز ہے جب تک یقین نہ ہو، یعنی جب تک انسان کو یقین نہ ہو تو گمان ایک عاجزی ہے، یعنی عجز ہے۔ ثم قال ابو عبداللہ، امام علیہ السلام نے فرمایا افصعدت السماء، کیا تم آسمان پہ گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں آسمان پہ نہیں گیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا افتدری ما فیہا، کیا تو جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے؟ قال لا، اے امام صادق علیہ السلام مجھے نہیں پتا کہ آسمانوں میں کیا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے جو اس کے اوپر حملہ کیا ہے وہ سننے والا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا عجبا لک، اے زندیق مجھے تعجب ہے تیرے اوپر، لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب، نہ تو مشرق کو پہنچا ہے نہ تو مغرب کو پہنچا ہے، نہ تو ادھر اینڈ تک گیا ہے نہ تو ادھر گیا ہے، وَلَمْ تَنزِلِ الْأَرْضَ وَلَمْ تَصْعِدِ السَّمَاءَ، نہ تو زمین کے نیچے اترا ہے نہ تو آسمان کے اوپر چڑھا ہے، وَلَمْ تَجُزْ هُنَاكَ فَتَعْرِفْ مَا خَلْفُهُنَّ، اور نہ ان سے آگے گیا ہے تاکہ یہ جان سکے کہ ان آسمانوں کے پیچھے کیا ہے، وَأَنْتَ جَاحِدٌ بِمَا فِيهِنَّ، اور ان زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے تم اس کا انکار کرتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهَلْ يَجْحَدُ الْعَاقِلُ مَا لَا يَعْرِفُ، اور کیا عقل مند اس چیز کا انکار کرتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا ہے؟ زندیق نے کہا مَا كَلَّمَنِي بِهَذَا أَحَدٌ غَيْرُكَ، اے صادق آل محمد، اے فرزند رسول، جو باتیں آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں آج تک کسی نے مجھ سے یہ بات نہیں کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بارے میں تو شک میں ہے، ممکن ہے کہ ایسا ہو اور ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ زندیق نے کہا کہ ممکن ہے ایسا ہی ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ میں شک کی حالت میں ہوں۔ اب امام صادق علیہ السلام نے پھر اپنے استدلال کی ایک اور روش کو اختیار کیا اور فرمایا ایھا الرجل لیس لمن لا يعلم حجۃ علی من یعلم، جو بندہ نہیں جانتا ہے وہ اس کے اوپر حجت نہیں بن سکتا ہے کہ جو عالم ہے جو جانتا ہے اس پہ جاہل حجت نہیں بن سکتا ہے، ولا حجت للجاہل، اور جاہل کے لیے نہ کوئی حجت ہے اور نہ کوئی دلیل ہے۔ یا اخا اہل مصر تفہم عنی، اے میرے مصر کے بھائی، مصر سے آنے والے میری بات کو سمجھ لو، فإنا لا نشک فی اللہ ابدا، ہم اہل بیت اللہ کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتے ہیں، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کے متعلق، ہم یقین کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز ہیں۔ اما ترى الشمس والقمر واللیل والنہار یلجان فلا یشتبہان، کیا تم دیکھتا نہیں ہے کہ یہ سورج، یہ چاند،
یہ رات، یہ دن، یہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر آتے اور جاتے ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی خلط نہیں ہوتا ہے۔ سورج جس جگہ سے جاتا ہے اور مشرق سے نکلتا ہے، دوسرے دن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مغرب سے نکلے، رات کو نکلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے دن جو ہے وہ دن کو نکل آئے۔ یہ اشتباہ نہیں کرتے ہیں، خلط نہیں کرتے ہیں۔ فَإِن كَانَا يَقْدِرَانِ عَلَىٰ أَن يَذْهَبَا فَلِمَ يَرْجِعَانِ۔ اب مجھے یہ بتاؤ اے زندیق، اگر یہ سورج اور چاند خود جانے اور واپس پلٹنے کے اوپر، خود اگر جانے کے اوپر قادر ہیں تو پھر واپس خود کیوں نہیں پلٹتے ہیں؟ یعنی امام علیہ السلام اس سے پوچھ رہے ہیں وَيَرْجِعَانِ قَدِ اضْطُرَّا لَيْسَ لَهُمَا مَكَانٌ إِلَّا مَكَانُهُمَا۔ سورج جب جاتا ہے تو پھر وہ واپس اگلے دن جو ہے وہ لوٹنے کے اوپر مجبور ہے۔ چاند اگر غائب ہوتا ہے تو اگلی رات پھر آنے کے اوپر مجبور ہے اور اسی جگہ سے نکلتا ہے کہ جہاں سے وہ پہلے نکلتا ہے۔ فَإِن كَانَ يَقْدِرَانِ عَلَىٰ أَن يَذْهَبَا فَلِمَ يَرْجِعَانِ۔ اگر ان کے پاس جانے کی خود قدرت ہے، کوئی ان کو نہیں بھیجتا ہے، تو پھر واپس کیوں آتے ہیں؟ یعنی اگر وہ خود اپنی مرضی اور اختیار سے جاتے ہیں تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ نہ آتے، اگر خود اپنی مرضی سے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجبور ہیں، جانے میں بھی اور آنے میں بھی مجبور ہیں۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ مُضْطَرِّينَ۔ اگر سورج اور چاند یہ اپنے جانے میں اور اپنے آنے میں، رات کے آنے میں اور دن کے آنے میں، یہ ساری چیزیں اگر مجبور نہیں ہیں تو فَلِمَ يَصِيرُ اللَّيْلُ نَهَارًا وَالنَّهَارُ لَيْلًا۔ تو پھر رات دن کیوں نہیں بن جاتی اور دن رات کیوں نہیں بن جاتا؟ کیونکہ یہ تو مجبور نہیں ہے نا۔ جب یہ مجبور نہیں ہے تو سورج ایک دن رات کو نکل آئے تو رات دن بن جائے گی، اور جو چاند ہے وہ دن کو نکل آئے تو دن جو ہے وہ رات بن جائے گی۔ ایسے کیوں نہیں ہوتا ہے جب یہ خود دونوں مجبور نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اضطروا واللہ یا اخا اہل مصر الی دوامہما۔ خدا کی قسم اے میرے بھائی، یہ اپنے اس تسلسل پہ مجبور ہیں کہ سورج دن کو نکلے اور چاند رات کو نکلے اور ایک ہی جگہ سے آئیں اور جائیں، مشرق سے نکلیں اور مغرب کو ڈوبیں۔ یہ ان کا اپنا ایک تسلسل ہے اور اس تسلسل میں یہ مجبور ہیں، اور جس نے انہیں مجبور کیا ہے وہ ان سے زیادہ حکیم اور بڑا ہے۔ زندیق نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا یا اخا اہل مصر، اے میرے مصر کے بھائی، ان الذین تذهبون الیہ وتظنون انہ الدہر، کہ جس کو تم دہر گمان کرتے ہو، یعنی چونکہ یہ دہریہ تھا اور دہریہ اس کو کہتے ہیں جو زمانے کے قدم کا قائل ہے کہ زمانہ قدیم سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ جس کو تم دہر گمان کرتے ہو اور وہی کائنات کو چلانے والا ہے، اگر وہ قدیم سے ہے تو وہی کائنات کو چلانے والا ہے، کائنات کے امور میں وہی تصرف کرنے والا ہے۔ ان کان الدہر یذہب بہم فلم لا یردہم۔ اگر دہر اور زمانہ ان سورج اور چاند کو لے کے جاتا ہے اور وہی پلٹاتا ہے، اگر وہی لے کے جاتا ہے تو پھر وہی پلٹاتا کیوں نہیں ہے؟ وَإِن كَانَ يُرُدُّهُمْ فَلِمَ لَا يَذْهَبُ بِهِمْ۔ اور اگر وہ پلٹاتا ہے تو پھر وہ زمانہ ان کو لے کے کیوں نہیں جاتا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب کے سب مجبور ہیں، سورج ایک جگہ سے نکلنے میں اور چاند اپنی حرکت میں، یہ سارے ایک جگہ سے مجبور ہیں۔ لِمَ السَّمَاءُ مَرْفُوعَ وَالْأَرْضُ مَوْضُوعَ۔ یہ مجھے بتاؤ کہ آسمان کیوں بلند ہے، یعنی آسمان اوپر کیوں ہے اور زمین نیچے کیوں بچھائی ہے؟ بالعکس کیوں نہیں ہے کہ زمین اوپر ہوتی ہے اور آسمان نیچے ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ لِمَ لَا تَنْحَدِرُ الْأَرْضُ فَوْقَ طِبَاقِهَا۔ زمین اپنی تہوں کے اوپر سے کھسک کیوں نہیں جاتی؟ لِمَ لَا يَسْقُطُ السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ۔ یہ آسمان جو ہے وہ زمین کے اوپر کیوں نہیں گرتا ہے؟ وَلَا يَتَمَاسَقَانِ وَلَا يَتَمَاسَقُ مَنْ عَلَيْهَا۔ اور کیوں وہ دونوں یعنی زمین و آسمان ایک دوسرے سے ٹکرا کے بکھر کیوں نہیں جاتے اور نہ ہی ان پر رہنے والے منتشر کیوں نہیں ہو جاتے؟ یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین
نہ تو گرنے کی حالت میں اپنے آپ کو تھام سکتے ہیں اور نہ ہی حرکت و گردش کی حالت میں وہ قائم رہ سکتے ہیں۔ جب بھی اگر وہ نیچے نہیں گر رہے تو کوئی قوت ایسی ہے کہ جو اس کو نیچے نہیں گرنے دے رہی، اور اگر یہ اپنی حرکت اور گردش پہ قائم ہیں اور دوام میں ہے اور مستمر ہیں تو کوئی ایسی قوت ہے کہ جو ان کی حرکت اور ان کی گردش کو جاری رکھی ہوئی ہے، اس ہستی کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ زندیق نے کہا امسکہم اللہ ربہما وسیدہما، زندیق نے کہا کہ جو ان کا رب اور مالک ہے وہی ان کو تھامے ہوئی ہے کہ آسمان کو زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتا ہے اور زمین کو ان کی تہوں سے نہیں کھسکنے دیتا ہے۔ فآمن الزندیق علی یدی ابی عبداللہ، زندیق امام جعفر صادق کے ہاتھوں پہ ایمان لے کے آیا تو راوی حمران نے کہا جعلت فداک، اے میرے آقا، اے فرزند رسول، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، ان آمنت الزنادقۃ علی یدک فقد آمن الکفار علی ید ابیک، اگر آج زنادقہ آپ کے ہاتھوں پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں تو گزشتہ کل کفار آپ کے جد امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بھی ایمان لے کے آئے تھے۔ فقال المؤمن، اب روایت دیکھیے، جو پہلے زندیق تھا ایمان لانے کے بعد روایت اس کو مومن کے ساتھ تعبیر کر رہی ہے، الذی آمن علی ید ابی عبداللہ، کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھوں پہ ایمان لے کے آ چکا تھا، یہ مولا کو فرماتا ہے اجعلنی من تلامذتک، مولا مجھے اپنا شاگرد بنا لیں۔ فقال ابو عبداللہ، امام علیہ السلام نے فرمایا یا ہشام ابن الحکم، اے ہشام ابن حکم، خود ہو الیک وعلم ہو، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو تعلیم دو۔ یعنی امام جعفر صادق کے نزدیک ہشام کی عظمت دیکھیں کہ ہشام کو امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ تو جا کے اس کو تعلیم دے۔ فعلمہ ہشام نے اس کو تعلیم دی۔ فکان معلم اہل شام و اہل مصر الایمان، وہ شام اور مصر کے لوگوں کو ایمان کی تعلیم دینے والا تھا جب وہ ہشام سے سیکھ کے واپس گیا۔ وحسنت طہارتہ حتی رضی بہا ابو عبداللہ، اور اس کی باطنی جو پاکیزگی تھی وہ خوب اچھی ہو گئی، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ اس پہلی روایت کا پورا متن ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ اب اس روایت میں کہاں کہاں پہ امام علیہ السلام نے کن کن چیزوں کے اوپر استدلال کیا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔